اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف کی آیت نمبر 27 سے شروع کریں گے اور سورہ مریم پوری پڑھیں گے اور ایک بڑا حصہ سورہ طٰہٰ کا۔ تو سورہ کہف کی آیت نمبر 27 شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں سنائیں وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، اس کے فرمانوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور تم اس کے مقابلے میں کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے۔ تو تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو سنانا۔ تو اللہ کے رسولوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو سنائیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں تلاوت کرنا خود کو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یہ پڑھنا ہے، لیکن تلاوت ہے آرڈر سنانا۔ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اس کی رضا جوئی کے لیے، یعنی وہ غریب مسلمان، اور ان سے اپنی آنکھیں نہ ہٹائیں دنیا کی زینت حاصل کرنے کے لیے، یعنی بڑے سرداروں کی طرف نہ دیکھیں جنہیں مال و دولت ہم نے دیا ہوا ہے، اور اس شخص کی پیروی نہ کریں، یعنی اس کی پرواہ نہ کریں کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، یعنی خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے، یعنی وہ حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کے شعلوں نے انہیں گھیر لیا ہے، بس اگر وہ پانی کی فریاد کریں گے تو انہیں ایسا پانی پلایا جائے گا جو ایسے تیل کی طرح ہوگا کہ جو ان کے چہروں کو جلا کے رکھ دے گا۔ انتہائی برا ہے یہ مشروب اور انتہائی بری ہے یہ آرام گاہ، یعنی جہنم ٹھکانہ۔ تو یہ بتا دیا کہ جو ایمان لانا چاہے ایمان لائے اور کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے آ گیا۔ اب آزادی ہے لوگوں کو، امتحان اللہ لے رہا ہے، امتحان کے لیے اس نے آزادی دی ہے کہ جو کفر کرنا چاہتا ہے آزادی سے وہ کرے، جو ایمان لانا چاہتا ہے لائے، اور نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ جو کفر کر کے جائے گا بتایا اس کے لیے اللہ نے آگ تیار کر رکھی ہے، اور جو ایمان اور عمل صالح کر کے جائے گا اللہ کے سامنے اس کے لیے آگے پھر بتایا کہ اس کے لیے اجر کیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو کسی ایسے شخص کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے جس نے بہترین عمل کیا ہو، جو اللہ کے ہاں بہترین عمل کر کے آئے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی نیک عمل کرنے والے، جن کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ اطلس و دیبا کا باریک سبز ریشمی لباس پہنیں گے، اور وہ وہاں بلند نشستوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بہترین ہے ثواب اور بہترین ہے آرام گاہ۔ یہ جنت کا نقشہ کھینچا کہ دونوں کا بتا دیا کہ جو ایمان لائے اس کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے، جو کفر کرے اس کے لیے یہ ہے، اور آزادی دے دی ہے دنیا میں کہ جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کر لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں یہ کو کرے یہ کرے۔ جو کفر کرتا ہے اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، لیکن وہ اجازت دونوں کی دے رہا ہے اس لیے کہ وہ امتحان لے رہا ہے دنیا کے اندر۔ ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کریں، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے ارد گرد ہم نے کھجوروں کی باڑ لگا دی تھی، اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے زرعی قطعات بھی رکھ دیے، یعنی اندر انگور ہیں، باہر کھجوروں کی باڑ، اور اندر زرعی جگہ بھی، سبزیاں دوسری چیزیں بیجنے کے لیے، گندم۔ دونوں باغ اپنا خوب پھل لائے اور انہوں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور ہم نے ان کے درمیان نہر بھی جاری کر دی، یعنی اندر ہی باغ کے نہر کا پانی بھی چل رہا ہے۔ اور جب اس کے پھل کا وقت آیا تو اس نے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور تعداد میں بھی زیادہ ہوں، میرے اولاد زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے۔ اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، یعنی تکبر، غرور، اور سمجھ رہا تھا کہ یہ میری وجہ سے سارا کچھ ہے۔ تو اپنے باغ میں، یہاں دیکھیں نا جنت کا لفظ استعمال ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنی جنت میں داخل ہوا۔ جی تو جنت کا اصل لفظی معنی ہے باغ، تو وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ کبھی بھی تباہ نہیں ہو، برباد نہیں ہوگا، یا باغ میرا کبھی اس پہ کوئی آفت نہیں آ سکتی، یہ اب گویا کہ ہمیشہ کے لیے ہے۔
اور اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو وہاں مجھے اس سے بھی بہتر جگہ ملے گی۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا کو قیامت وامت آنے والی ہے، ایسے مولویوں کے قصے کہانیاں ہیں، لیکن اگر آ بھی گئی تو مجھے وہاں میرے رب کے یہاں اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ ملے گی۔ تو اس کے ساتھی نے، یعنی دوسرے ساتھی نے، اس کے ساتھی نے اس سے بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو نے اس ذات کا انکار کیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک بوند سے، اور پھر تجھے ایک صحیح سالم مرد بنا کے کھڑا کر دیا؟ کفر کیا۔ کیا کفر ہے کہ اس نے کہا کہ میں نہیں قیامت کو مانتا؟ تو گویا کہ قیامت کو ماننا اللہ کا بھی انکار ہے۔ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا، آگے قیامت لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، اس کا مطلب اللہ کا انکار تو نہیں کر رہا، قیامت کا انکار کیا اس نے۔ اس کا مطلب قیامت کا انکار جو ہے وہ اللہ ہی کا انکار ہے۔ قیامت کو نہ ماننا، اس کے بعد اللہ پر ایمان جو ہے اس کا پھر کوئی اثر نہیں رہتا انسانی زندگی پہ۔ پھر اللہ کو نہ ماننا ایک جیسا ہے انسان کے لیے جب تک اس کے ساتھ قیامت نہ ہو۔ تو اس کا ساتھی کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کفر کیا تو میرا تو اللہ، اور اللہ ہی میرا رب ہے، میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اس نے کہا کہ تم نے تو کفر کیا مگر اللہ ہی میرا رب ہے، میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم یہ کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگرچہ میں اپنے آپ کو تجھ سے مال و اولاد میں کم سمجھتا ہوں۔ ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، لفظی معنی تو یہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے آدمی کہتا ہے جی جو کچھ ہے میرے رب کے فضل سے ہے، میرا اس میں کچھ نہیں، یہ جو ترقی دیکھ رہے ہیں، یہ باغ، یہ سارا دنیا، یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے جی، ماشاء اللہ یہ معنی۔ لا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت قوت اللہ کے بغیر نہیں ہے، جو بھی طاقت قوت جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، ورنہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لا قوت الا باللہ۔ تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگرچہ میں اپنے آپ کو تم سے مال و اولاد میں کم سمجھ رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تم سے بہتر باغ دے دے اور تمہارے اس باغ پہ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے اور وہ چٹیل میدان بن کے رہ جائے، یا وہ اس کے پانی کو نیچے اتار دے اور تم پھر اس کا پانی نہ لا سکو، پانی اتنا نیچے چلا جائے کہ پانی نہ لا سکو اور باغ ختم ہو گیا، اور بالآخر اس کا پھل تباہ ہو گیا۔ وہ جو تکبر کر رہا تھا نا، وہ حیطہ بثمرہ، پھل مارا گیا، اور جو کچھ اس نے اس میں خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اور اس کا باغ جو ہے وہ گرا پڑا تھا، وہ جو بیلیں چڑھائی تھی نا انگور کی وہ سب نیچے آ گری، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہائے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور کوئی گروہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکا، کوئی اور بھی بچانے نہیں آیا اور نہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ یہاں پہ پتہ چلا کہ ولایت کا حقیقی اختیار اللہ برحق کے لیے ہے، کارسازی کا اختیار صرف اللہ برحق کے لیے ہے، اور کوئی بچانے والا نہیں۔ جب کوئی آفت آئے، مصیبت آئے تو کوئی اور کارساز نہیں، کوئی اور ولی سرپرست نہیں۔ تو ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں پتہ چل گیا کہ کارسازی ساری کی ساری اللہ برحق کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہتر ثواب دینے والا ہے اور وہی بہتر انجام عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اب دنیا کی ایک مثال رکھی کہ دنیا کیا ہے، اس کی مثال دی، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، اور پھر وہ بس بن کر رہ گئیں جنہیں ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جب بارش ہوتی تو ہریالی ہر طرف، فصلیں اور سبزہ اور گھاس سارا، لیکن وہی ایسے بس بن جاتا ہے کہ بعد میں ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں۔ تھوڑی دیر کوئی مہینہ گزرے گا، 15 2 مہینے 3 مہینے گزر جائیں، اس کے بعد چھوڑ دیں اس کو، وہی ساری ہریالی ختم، ہر طرف وہ خشک گھاس نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں۔
مال و اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کی ٹیپ ٹاپ خوبصورتی کیا ہے؟ مال و اولاد۔ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھے انجام کے لحاظ سے بھی ان سے اچھی امید وابستہ کی جا سکتی ہے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو عریاں دیکھو گے، یعنی کوئی اس میں سلوٹ نہیں ہوگی، نہ پہاڑ نہ دریا، بالکل جیسے فرش ہے، کارپٹ بچھا ہوا ہے جیسے۔ اور ہم ان سب کو جمع کر کے لائیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے نہیں، اور یہ سب تیرے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے، اور وہ انہیں کو فرمائے گا کہ آگے نہ میرے پاس، جس طرح کہ میں نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت ہی مقرر نہیں کیا، یعنی تم تو اس طرح دنیا میں سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کوئی وعدے کا وقت ہی نہیں رکھا، کبھی ہمارے یہاں آنا ہی نہیں ہے، تو آج آگے نا ہمارے پاس، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، اور تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے اندراجات سے وہ کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کچھ چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کو شمار نہ کر دیا گیا ہو، کوئی چھوٹی بڑی نیکی برائی ایسی نہیں جو اس میں درج نہ ہوگی ہو، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا اسے وہ حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں کرے گا کسی نے عمل جو نہیں کیا اس کے کھاتے میں ڈال دے، یا کسی کی نیکیاں کہیں دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے۔ آگے پھر ذکر آ رہا ہے مختصر تخلیق حضرت آدم کی، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو یہاں بتا دیا کہ انسان ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں جنوں میں سے تھا۔ کیا تم اسے اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدلہ ہے ظالم کے لیے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کن کو سرپرست بنایا ہے؟ ابلیس اور اس کی ذریت کو۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت نہیں بلایا تھا، اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ ہی میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو بنانے والا ہوں۔ یعنی جنوں کو اسی طرح ہم نے سمجھا ہوا نا کہ جیسے وہ تو جی بس گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دکھا رہا ہے سب کچھ، زمان کی تخلیق کے وقت بھی وہ لگے ہوئے تھے مدد کرنے کو اللہ تعالیٰ کی، اس طرح انہیں اختیارات دیے ہوئے ہیں ہم نے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں نے تو ان سے کوئی کام نہیں لیا، کوئی آسمان و زمین کی تخلیق میں نہیں بلایا، نہ ان کی اپنے پیدا کرتے وقت انہیں بلایا۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بلاؤ پکارو اپنے ان شریکوں کو کہ جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا کہ وہ تمہارے شریک ہیں اور جو تمہیں بچائیں گے چھڑائیں گے، پس وہ انہیں پکاریں گے تو وہ ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے، تو ہم ان کے درمیان ہلاکت کا ایک گڑھا رکھ دیں گے، ان کے درمیان ہلاکت یعنی جہنم، اور مجرم آگ کو دیکھ لیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اب وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ سامنے نظر آ رہا ہے یہ جہنم، اور گریں گے اور کوئی بچنے کی راہ نہیں پائیں گے، کہیں بھاگ نہیں سکیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے، انسان بحث کرنے والا ہے، جھگڑے کرنے والا ہے جی، اور یہ جھگڑے زیادہ کس چیز میں ہوتے ہیں؟ توحید کے معاملے میں جھگڑے ہوتے ہیں، باقی انسانی زندگی کے معاملات والا کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان ہر چیز سے زیادہ بحث کرنے والا ہے، جھگڑے تو اللہ کی توحید میں بحث ہوتی ہے ساتھ۔ ایک عام آدمی بالکل جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں ان پڑھ کوئی دیہاتی، اس کے سامنے بھی توحید کی بات کریں تو آگے سے بحثیں شروع کر دیں، وہ یہ نہیں کہے گا میں تو جی کوئی نہیں جانتا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے، وہ بھی آگے سے وہ ایسی مثالیں اور سوال اور عجیب وہ بھی بحث شروع کر دے گا، تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ ورنہ کسی اس طرح عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں اس کے سامنے آپ کو سائنسی بات کریں تو بالکل چپ کر کے بیٹھ جائے گا، مجھے نہیں پتا جی، کوئی اور بات آپ کے ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ توحید کی بات کریں، اللہ کی بندگی کی، اللہ کے حقوق کی، تو بحثیں شروع کر دے گا۔ یہ ہے انسان کا حال۔
اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے کسی چیز نے نہیں روکا، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہی چاہا کہ ان کے پاس بھی وہی کچھ آئے جو پہلی قوموں کے پاس آیا، یعنی ان کا وہی حال ہو جو پہلی قوموں کا حال ہوا تو پھر ایمان لائیں گے، یا عذاب ان کے سامنے آ جائے کہ سامنے عذاب آ جائے پھر ایمان لائیں گے، تو سامنے عذاب جب آ جائے تو ایمان قبول نہیں ہوتا۔ یہی سارا بحث چل رہی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جی عذاب دکھائیں لے آئیں تو ہم ایمان لائیں گے، تو یہی انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ عقل کے اندھو عذاب سامنے آ گیا تو ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یہاں غیب میں امتحان ہے، یہاں امتحان ہی سارا یہ ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لاؤ، جس دن تم نے دیکھ لیا سارا اس دن ایمان قبول نہیں ہوگا، اور اس دن ایمان لانا کون سا بڑا کارنامہ ہوگا؟ یعنی اگر کوئی جہنم دیکھ کے کہتا ہے جی میں اب ایمان لاتا ہوں کہ یہ جہنم ہے جی، تو وہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ کارنامہ یہ ہے کہ عقل سے کام لے کے غور و فکر کر کے پہچانیں۔ اور ہم رسولوں کو صرف اور صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ہتھیاروں سے بحث کرتے ہیں تاکہ حق کو نیچا دکھائیں، اور انہوں نے میری آیات اور جو تنبیہات انہیں کی گئیں انہیں مذاق بنا لیا۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی مگر اس نے ان سے منہ موڑا، اور جو کچھ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوا تھا اس کو بلا بیٹھا کہ میرے کرتوت کیا ہیں جو میں آگے بھیجا ہوا ہے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیے ہیں، یہ اس کو سمجھیں گے نہیں، اور ہم نے ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے، یہ اسے سنیں گے نہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ یعنی تعصب ہر درمی اتنی آ چکی اب ان میں تو گویا کہ دلوں پہ غلاف ہیں، نہیں سمجھیں گے، کانوں پہ پردے ہیں، گویا کہ نہیں سنیں گے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے جس کے تحت پھر یہ ہو جاتا ہے، گویا کہ توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں لوگ کہ جب وہ خود اللہ کی ہدایت کی قدر نہیں کرتے۔ اور تیرا رب بخشنے والا اور رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پہ انہیں پکڑے تو جلدی ان پہ عذاب آ جائے، بلکہ اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور اس سے یہ ٹلنے والے نہیں۔ یعنی جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر اللہ کے سوا کوئی اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر تھا۔ اس کے بعد اب ذکر شروع ہو رہا ہے آگے حضرت موسیٰ اور خضر والا، کل جس کی میں نے تفصیل بتا دی تھی کہ واقعہ کیا ہے، کیا حکمتیں ہیں اس کے اندر، سارا میں نے بتا دیا تھا۔ تو آج اس کا آپ ترجمہ سن لیں، جہاں کوئی کسی اشارے کی ضرورت ہوگی میں کر دوں گا۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں دو دریاؤں کی اکٹھا ہونے کی جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں، یا میں پھر مدتوں چلتا رہوں گا، جب تک وہاں نہ پہنچوں چلتا رہوں گا میں۔ پھر جب وہ دونوں دریاؤں کی اکٹھا ہونے کی جگہ پہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی تھی کہ جہاں تم جاؤ گے مچھلی دریا میں چلی جائے گی زندہ ہو کر، تو وہیں ہمارا بندہ تمہیں ملے گا۔ تو یہی نشانی تھی۔ تو ایک جگہ ٹھہرے، ایک چٹان کے پاس، وہاں آرام کر رہے تھے، تو وہ مچھلی برتن میں جس میں تھی وہ زندہ ہو کے نکل کے دریا میں چلی گئی۔ تو حضرت یوشع بن نون جو شاگرد نے دیکھ لیا لیکن بھول گئے، یہاں حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اور بھول گئے۔ پھر جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لائیے، بے شک اس سفر سے تو ہم بہت تھک گئے ہیں۔ اس سے آگے جب بڑھے اور آگے گئے تو اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب ہم نے وہ چٹان کے پاس پناہ لی یعنی رکے تو میں مچھلی بھول گیا، اور مجھے شیطان نے اس کا ذکر کرنا بلا دیا آپ سے، یعنی میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ مچھلی نے کیا کیا، اور اس نے دریا میں عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا، یعنی زندہ ہو کر عجیب طریقے سے دریا میں چلے گی۔ موسیٰ نے کہا کہ یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے، یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر وہ واپس اپنے نقش قدم پہ
چلتے ہوئے آئے، واپس اسی راستے پہ واپس آئے۔ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پہ کہ جو علم اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھلائیں۔ اس نے کہا کہ بے شک تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا، اور تو اس چیز پہ صبر کر بھی کیسے سکتا ہے جس کے تجھے خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا، اور میں تمہارے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تو نے میری پیروی کرنی، میرے ساتھ رہنا ہے، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں تجھ سے خود اس کا ذکر نہ چھیڑوں۔ یہ اگریمنٹ ہو گیا۔ پھر وہ دونوں چلے، اب تیسرے نہیں ہیں ساتھ شاگرد، فانطلقا، وہ دونوں چلے، موسیٰ اور خضر۔ پس وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تو نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ ان کشتی والوں کو غرق کر دے؟ یہ تو تم نے بڑا عجیب کام کیا۔ خضر نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ بھول چوک پہ مجھ سے مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں کچھ زیادہ سختی نہ کریں، کہ تھوڑا موقع دیں، میں ابھی نیا ہوں جی، آپ جیسا تو نہیں ہوں جی، تو میرے معاملے میں کچھ زیادہ سختی نہ کریں۔ پس وہ آگے بڑھے دونوں یہاں تک کہ انہوں نے ایک بچے کو پایا تو خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کوئی قتل کیا ہو؟ بغیر نفس یعنی بغیر اس کے کہ اس نے کوئی قتل کیا ہو تو قتل کے بدلے قتل کریں، بے گناہ کو آپ نے قتل کر دیا، یقیناً تم نے بہت ہی برا کام کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں کہ بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو مجھے آپ ساتھ نہ رکھیں، میری طرف سے آپ عذر کی حد کو پہنچ چکے ہیں، بس اب کوئی عذر نہیں میرے پاس۔ بس وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں آئے تو انہوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا، اور بستی والوں نے ان کی ضیافت کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، اور ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو پایا جو گرا چاہتی تھی تو خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر تو چاہتا تو اس پہ اجر لے سکتا تھا، کوئی مزدوری لے سکتا تھا۔ خضر نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب ختم۔ آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد اگر میں سوال کروں تو اس کے بعد مجھے ساتھ نہ رکھیں، تو یہ جدائی ہے، ختم۔ اور میں تمہیں ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پہ تم صبر نہیں کر سکے، وہ کیا ہیں؟ میں حقیقت بتاؤں گا اب کہ یہ جو کچھ ہوا اس کی حقیقت کیا تھی۔ ایک تو سامنے ہوا نا، یہ اصل حقیقت پیچھے کیا تھی، کیوں ہوا، کیا حکمتیں تھیں اس میں۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، اور میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، یعنی توڑ کر، اور آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر رہا تھا، اس پہ قبضہ کر رہا تھا، تو یہ عیب دار ہو جائے گی تو بادشاہ قبضہ نہیں کرے گا۔ رہا بچہ تو اس کے والدین مومن تھے تو ہم نے چاہا، اور رہا بچہ تو اس کے والدین مومن تھے تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ بڑا ہو کر سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں تنگ کرے گا، ان کے لیے مصیبت بنے گا۔ بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کی جگہ انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی بہتر ہو اور صلہ رحمی میں بھی قریب تر ہو، والدین کے ساتھ تعلق، ان کا حقوق ادا کرنا اور اخلاقی پاکیزگی دونوں میں اس سے بہتر ہو اولاد، تو اس لیے ہم نے وہ بچہ واپس لے لیا، تو اس کی جگہ ہم اب ایسی اولاد انہیں دیں گے جو زیادہ پاکیزہ ہو۔ تو یہ میں نے بتایا کہ حکمت اس میں کیا تھی، کہ اگر یہ معاملہ ہے تو پہلے کیوں وہ دیا جی، تو میں نے کل بتایا تھا کیا حکمت ہے اس میں۔ رہی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ پس تیرے رب نے چاہا کہ وہ جب بالغ ہوں تو اپنا خزانہ نکالیں، تو یہ تیرے رب کی رحمت تھی، اور میں نے
یہ جو کچھ کیا یہ اپنے حکم سے نہیں کیا، کو اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ وما فعلتہ عن امری، جو بھی میں نے کیا ہے یہ میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا، یعنی اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ ہے حقیقت اس کی جس پہ تم صبر نہیں کر سکے۔ تو یہ سارا واقعہ بتا دیا۔ تو اس کی ساری تفصیل سمجھنے کے لیے جنہوں نے وہ ضمیمہ نہیں سنا، کل والے ضمیمے میں قصہ موسیٰ خضر سن لیں، ساری اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ سب کچھ کیوں ہوا سارا، وہ میں نے تفصیل سے بات کر دی۔ اب آگے قصہ آ رہا ہے ذوالقرنین۔ ذوالقرنین، قرن کہتے ہیں سینگ کو، ذوالقرنین دو سینگوں والا۔ تو یہ کسی بادشاہ کا لقب تھا۔ بادشاہ ہوتے ہیں تاج میں سینگ وینگ لگاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں عجیب و غریب، تو وہ لقب اس کا بنا ہوا تھا، دو سینگوں والا۔ تو یہ سوال کیا گیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کو سوال کیا گیا ہے۔ تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سوال یہ یہودیوں نے کیا۔ تو اب یہ کون سا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا باقاعدہ، ایک اس کی بتایا کہ ذوالقرنین اب کون سا ہے بادشاہ۔ تو ہمارے علماء کچھ کی رائے سکندر کی طرف بھی گئی ہے، تو اس نے بڑی دنیا فتح کی شاید وہ ہو، لیکن جس طریقے سے قرآن پیش کر رہا ہے اس کو ذوالقرنین کو کہ ایک مومن شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا، تو اس سکندر نہیں ہو سکتا۔ تو زیادہ تر دوسرے مفسرین جنہوں نے اس کو میرا خیال زیادہ بہتر سمجھا ہے، تو انہوں نے ایران ایک حکمران سائرس، شاید عربی میں اس کا نام آتا ہے، وہ اس کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ وہ مسلمان تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، وہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو مہمیں بتائی گئی ہیں، فتوحات اس نے اس طرف کی ہیں اس طرف، تو یہ وہی شخص ہے اور وہی شخص ہے کہ جس نے یہودیوں کو بھی آزادی دلوائی تھی، تو اس لیے یہودی اس کو پسند کرتے تھے اور اس لیے انہوں نے سوال بھی کیا۔ اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں اس کا ذکر تمہیں سناتا ہوں، اس کا قصہ تمہیں سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا اور ہر قسم کے وسائل عطا کیے۔ تو اس نے ایک مہم کی تیاری کی فتوحات کے لیے، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ سیاہ چشموں میں غروب ہو رہا ہے، اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا۔ تو ہم نے اسے کہا کہ اے ذوالقرنین، تجھے آزادی ہے، چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اس نے کہا کہ جس نے ظلم کیا تو اسے تو ہم عذاب دیں گے، سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور اس کا رب پھر اسے سخت عذاب دے گا، یعنی آخرت میں۔ اور رہا وہ شخص جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا تو اسے ہم بہترین بدلہ دیں گے اور ہم اس سے اچھے طریقے سے بات کریں گے۔ تو یہ جو بتایا کہ مغرب میں گیا، ایسے دیکھا سورج غروب ہو رہا ہے، ایسے کبھی دیکھیے آپ دیکھیں نا کبھی قریب جا کے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اگر کہیں آگے پانی ہے تو ایسے لگا جیسے پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے، حالانکہ وہاں کوئی آگے مسافت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جہاں آگے ہے، لیکن ایسے لگا جیسے پانی میں غروب ہو رہا ہے اندر۔ تو یہ نقشہ کھینچا ہے اس کا کہ دیکھتے تو ایسے لگتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مغرب کی طرف کوئی مہم تھی جس میں یہ جو فرمایا کہ ہم نے اسے کہا تم جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو، یعنی پورا اختیار اسے تھا جو چاہے کرے، اس طریقے سے اس نے وہ علاقہ فتح کر لیا۔ پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہ ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور ان کے درمیان ہم نے کوئی پردہ نہیں رکھا، یعنی ایسی قوم ہے کہ جس نے کوئی مکان نہیں بنائے ہوئے، سورج سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو یہ مطلب مشرق کی طرف مہم تھی۔ تو ایسی قوم کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہے بالکل کہ کوئی مکان ہو، سورج سے بچنے کے کوئی شکل ہو۔ اسی طرح ہوا اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا، جو کچھ ہم نے اسے دیا ہوا تھا ہم جانتے تھے اس کے پاس کیا ہے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، ایک اور مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان
کہ درے کی جگہ پہ پہنچا اور وہاں اس نے ان کے پاس ایسے لوگوں کو پایا کہ جو بالکل بات نہیں سمجھ پاتے تھے، یعنی ایسی قوم کے جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتی تھی، کوئی زبان ان کی سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم تمہارے لیے کوئی ٹیکس جمع کریں اس شرط پہ کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے، یعنی یہ جو درہ ہے اس درے سے وہ آتے ہیں، اس علاقے میں غارت گری کرتے ہیں، تو ہم کوئی فنڈ جمع کرتے ہیں، دیتے ہیں تمہیں کہ یہاں اس درے میں دیوار بنا دے، رکاوٹ کے وہ ادھر نہ آ سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے وہ بہتر ہے، پس تم افرادی قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دوں گا، یعنی بنا دوں گا دیوار۔ تو اس نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، افرادی قوت سے میری مدد کرو۔ بس میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان انہیں برابر رکھ دیا تو اس نے کہا کہ اس پہ آگ جلاؤ، اور یہاں تک کہ جب اس نے ان کو آگ کی طرح کر دیا، اس لوہے پہ آگ جلا کر، تو اس نے کہا کہ لاؤ کہ میں اب اس پہ تانبے کو انڈیل دوں، لوہا کی چادریں رکھیں، ان پہ آگ جلا کے انہیں گرم کیا، پھر کہا کہ لاؤ اب اس میں تانبا اڈیل دیتا ہوں، لوہے اور تانبے کو ڈال کے ایک ایسی دیوار بنا دی پوری، اس درے کو اس نے بند کر دیا۔ پس وہ یجوج مجوج نہ تو اوپر ہی سے چڑھ کے اس کو عبور کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ اس میں کوئی نقب لگا سکتے تھے، اتنی مضبوط دیوار بن گئی، نہ وہ اس کو اوپر سے عبور کر سکتے تھے اور نہ نقب لگا سکتے تھے، توڑ سکتے تھے اس کو۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے، اور جب اس کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، وہ جب چاہے گا ختم ہو جائے گی یہ دیوار، اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس روز ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ تو یہ قصہ ہے ذوالقرنین، یہ واقعہ جو تو اصل اس میں یجوج مجوج، یجوج مجوج کون ہے اس میں کے بارے میں ایک تو ہے ہماری جو عوامی کہانیاں ہیں نا عوام میں، وہ تو سمجھتے ہیں کوئی مخلوق، وہ انسان نہیں، گویا کو عجیب قسم کی مخلوق ہے، اور انہیں وہ کہیں بند کیا ہوا ہے، اور وہ جی چاٹ رہے ہیں اس کو، وہ جو دیوار بنی نا اس کو چاٹ رہے ہیں، تو انشاءاللہ نہیں کہتے جی، تو وہ دوبارہ دوسرے دن آتے ہیں تو وہی ہوتی ہے دوبارہ جی، تو انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، پھر وہیں اسی طرح دیوار بن جاتی، دوسرے دن آ کے پھر چاٹتے ہیں، پھر انشاءاللہ کہنے جاتے ہیں، پھر اسی طرح کی دیوار۔ تو یہ تو ہے عوامی قصے کہانیاں جی۔ تو بہرحال ایک یہ کہ یجوج مجوج ہیں کون، تو یجوج مجوج کوئی انسان کے علاوہ کو مخلوق نہیں ہے، یہ آدم کی اولاد ہیں، اور کون ہیں یہ حضرت آدم کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آدم کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ آدم کے بیٹے یافس کی اولاد کون سے ہیں؟ یہ پورے چائنا والے سارے اور رشین قومیں، یہ سب یہ آدم کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں سارے۔ تو یہ مراد ہیں قومیں، اس سے یہ غارت گری کرتی تھی ان علاقوں میں آ کر، جو اس وقت علاقے تھے مہذب، اور وہاں دیوار بنا دی گئی کہ وہ عبور نہ کر سکے۔ اب یہ کہ اس دیوار کو تلاش کیا جا رہا ہے، کہاں ہے، کدھر تھی، تو اب بہرحال نہیں ملی۔ کئی دفعہ اب یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں کلپ، کسی نے کہا جی یہ وہ دیوار ہے اصل، لیکن کوئی حقیقت میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکا کہ یہ ہے۔ تو ہمارے یہاں تو لوگ سمجھتے ہیں جی کہیں بند کیا ہوا ہے، بند ہے، تو اب آج دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی یہ درے میں کہیں بند ہیں، ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں؟ تو یہ بات نہیں ہے، اس سے مراد چائنا والے ہیں جی، اور رشین کچھ قومیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا جی، اور قرآن میں بھی ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر طرف سے آ رہے ہوں گے، ہر گویا کہ اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا فوجیں پہاڑوں سے نیچے آ رہے ہیں، نیچے ہر طرف جدھر دیکھیں یاجوج ماجوج جی۔ فتحت، تو یہ مطلب نہیں کہ آج کہیں بندے ہوئے ہیں وہ
مطلب یہ کہ حالات اس طرح کے آ جائیں گے کہ وہ نکل پڑیں گے، اور ابھی حالات ایسے ہیں کہ وہ اپنے ہی علاقے میں ہیں پورے، اور ایسے حالات آئیں گے کہ انہیں کھول دیا جائے گا، یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ تو مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، کہہ رہے ہیں چائنا میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو پاسپورٹ دیا جاتا ہے، باہر جا سکتے ہیں، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے چائنا سے باہر نکلنے کی۔ تو میں نے کہا یہ تو پھر سمجھ آ گئی کہ فتوحات جی کیا ہے، کہ انہیں اجازت نہیں ہے ابھی باہر نکلنے کی، تو اجازت ملے گی تو نکل کھڑے ہوں گے۔ تو قیامت کی 12 نشانیوں میں سے ہے کہ یجوج مجوج نکل کھڑے ہوں گے، چھا جائیں گے پوری دنیا پہ، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، اور یہ نظر آ رہا ہے، اب نظر آ رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، یجوج مجوج نکلنے والے ہیں جی۔ اور یہ تیاریاں جو ہو رہی ہیں نا، ایسے حالات آ رہے ہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں گے، چھا جائیں گے، یعنی غلبہ ان کا ہوگا، سپر پاور وہ ہوں گے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ اب دنیا کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو بن رہا ہے نا سارا، یہ سی پیک اور آگے جو کچھ باقی جو ہو رہا ہے، تو یہ وہی تیاری ہے ان کے نکلنے کی، کہ وہ یہاں سے نکل کے پوری دنیا میں جائیں گے۔ نکلنے کا مطلب سپر پاور بن جائے گا، ہر طرف ان کا غلبہ ہوگا، ہر جگہ نظر آئیں گے، ان کی تجارت میں، دفاع میں، صنعت میں، پوری دنیا میں غلبہ ہو جائے گا اور چھا جائیں گے، یہ ان کا نکلنا۔ پھر یہاں جو فرمایا ہے کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے وہ موجوں کی طرح ٹکرائیں گے، یجوج مجوج جب نکلیں گے اس وقت بعد میں۔ یہ یجوج مجوج کے نکلنے کے بعد کے حالات قیامت سے پہلے کے بتائے جا رہے ہیں۔ اگر تو اس کو لیا جائے یجوج مجوج کے متعلق، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایسی لڑائیاں ہوں گی، جنگیں، کہ فوجیں ایسے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی جیسے سمندر کی موجیں ٹکراتی ہیں جی۔ اور دوسرا مطلب جی یہ ہو سکتا ہے کہ ویسے یجوج مجوج نہیں، ویسے اور کوئی فوجیں ٹکرائیں گے، لوگ ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرا رہے ہوں گے۔ تو اس کے بعد کہا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ پھر سور پھونکا جائے گا، وَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ تو یہ قیامت سے پہلے یہ ہونا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی تفصیل بتائی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں نا، تو وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی مطلب یجوج مجوج کو الگ قسم کی مخلوق ہوگی اور پتہ نہیں وہ کیا کریں گے آ کے، اور یہ تو مطلب وہ جو نکلیں گے اور دنیا پہ چھائیں گے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، قوت کے ذریعے، وسائل کے ذریعے جو اس وقت ہوں گے۔ اور یہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں بھی سب سے آگے بڑھ رہے ہیں جی، وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں، صنعتی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے جو غلبہ ان کا ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ نکلیں گے، سپر پاور وہ بنیں گے، دنیا پہ چھا جائیں گے، یہ قیامت سے پہلے ہونا ہے۔ تو یہ بتایا کہ پھر اس کے بعد قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ حدیث میں بھی بتایا گیا یجوج مجوج کے نکلنے کا، اور قرآن میں بھی واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ قیامت سے پہلے یجوج مجوج نکلیں گے۔ اور پھر قیامت کا فرمایا کہ ہم ان کو سب، پھر سور پھونکا جائے گا، سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ اور پھر قیامت دیکھیں، قیامت کے 2 منظر ہیں۔ ایک ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا سب ختم ہو جائیں گے، کہیں قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، سور پھونکا سب ختم ہو جائیں گے، ایک یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ قیامت کا یہ سور پھونکا جائے گا، سب زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کہیں قرآن دوسرے سور کے بعد جو منظر ہے وہ پیش کرتا ہے، یعنی سور پھونکا جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے اور پھر یہ ہوگا۔ تو یہاں یہ آگے پھر بتایا ہے کہ دوسرے سور کے بعد کیا ہوگا، اور ہم جہنم کو اس روز کافروں کے سامنے لے آئیں گے، پیش کر دیں گے، یہ جہنم دیکھ لیں۔ وہ کافر کہ جن کی آنکھیں میری یاد کی طرف سے پردے میں تھیں، جن کی آنکھیں دنیا میں میری یاد سے پردے میں تھیں، میری یاد سے غافل تھے، ان کی آنکھیں اندھی تھیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی طاقت نہیں لاتے تھے، یعنی قرآن سنایا جائے تو برداشت نہیں کرتے تھے کہ سنیں، یہ حال تھا۔ آنکھیں بھی اندھی اور کان جو ہیں وہ بھی کہ سننے کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اب آگے پھر ان کفر شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ انسان بنو، دیکھو کیا کر رہے ہو،
میرے مقابلے میں میرے ہی بندوں کو لا رہے ہو، میرے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، میرے بندوں کو مقابلے میں لا کے میرے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ سوچو ذرا، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں سرپرست بنا لیں گے، ولی بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو ضیافت بنا رکھا ہے، پہلی ضیافت جہنم، کہ میرے بندوں کو میرے مقابلے۔ اب یہاں دیکھیں، لوگ کہتے نہیں جی وہ جی یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ مشرک تو بت پوجتے تھے، وہ تو بت ہوتے ہیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا کافروں نے سمجھنا ہے کہ میرے ہی بندوں کو، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا سمجھ رہا ہے کہ میری بندوں کو میرے مقابلے میں ولی بنا لیں گے، مجھے چھوڑ کر ان کو ولی بنا لیں گے؟ تو یہاں اللہ ہی کے نیک بندوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں ہی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے، پوری انسانی تاریخ گواہ ہے، خواہ وہ واقعی نیک بندے ہوں یا سمجھ لیا گیا ہو کہ نیک بندے ہیں، ان کے بت بنا لیے گئے اور یا ان کی قبریں بنا لی گئیں، بات ایک ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں کے بارے میں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ برباد کون ہے؟ وہ لوگ جن کا سب کیا کرایہ دنیا ہی کی زندگی میں رہ گیا اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جنہوں نے سارا کچھ دنیا کے لیے کیا، آخرت کے لیے کیا کچھ نہیں، وہ دنیا ہی میں رہ گیا۔ دوسرا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ نیکیاں بڑی کرتے رہے لیکن ساتھ شرک تھا اور بدعتیں، جو کچھ تھا شرک اور بدعتیں، وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بڑی نیکیاں، لیکن اس میں شرک اور بدعت تھا تو سارا کچھ ضائع ہو گیا۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں سب ضائع ہو گیا۔ اور یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ جو آدمی گناہگار ہے نا، کوئی شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے، چوریاں ڈاکے، اس کو احساس ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں اور امکان ہے توبہ کر لے گا، کافی امکان ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی نیکیاں کر رہا ہو، ایسی نیکیاں جو بدعتوں پہ مبنی، بدعتیں اور شرک اور یہ، تو اس کی توبہ کا امکان بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو سمجھ رہا میں تو بڑے نیک کام کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ دنیا ہی میں سب کچھ ضائع ہو گیا اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، تو قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن نہیں رکھیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی ضیافت کے طور پہ، ابتدائی ضیافت۔ نزل کہتے ہیں پہلے مہمان آتے ہی جو چیز آپ پیش کرتے ہیں نا، وہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی وہ نکلنا نہیں چاہیں گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر صحیح بن جائے میرے رب کے کلمات، اس کے تعریفیں لکھنے کے لیے، تو سمندر ختم ہو جائے گا قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں۔ اور اگرچہ ہم اسی جتنی اور سیاہی لے آئیں، اتنے سمندر اور سیاہی بن جائیں، تو پھر بھی میرے رب کی تعریفیں، شانیں اس کی ختم نہیں ہوں گی۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اور صرف تمہاری طرح انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، پس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے نیک عمل کرنے چاہیے اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہو اس طرح ملے۔ اب دیکھیں ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے اپنے رب سے ملنا، ملاقات کرنا۔ ایک شکل یہ ہے کہ اس طرح ہم پیش ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم شرک کر کے آئے ہو، ظلم کر میرے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے ہو، کفر کر کے جائے، نیک اعمال کے بغیر جائے۔ اس وجہ کہ تیاری کرو اپنے رب سے ملنے کی، اور بہترین تیاری کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے تو یہ تیاری کر لے، کیا؟ فلیعمل عملا صالحا، اسے نیک عمل کرنے چاہیے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لیکن اگر اس نے عبادتیں تو بہت کی ہوئی ہیں لیکن کسی کو شریک ٹھہرایا تو سب ضائع ہو جائے گا۔ اب آگے سورہ مریم شروع ہو رہی ہے،
سورہ مریم مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور پوری یہ صورت جو ہے اس کا نام بھی حضرت مریم ہے، اور اس میں پورا ایک واقعہ بھی حضرت مریم کا ہے. صرف انہیں کا واقعہ نہیں، اور بھی واقعہ تھا، لیکن حضرت مریم کا تفصیل سے ذکر بھی اس میں آیا ہے. حضرت مریم کا ذکر کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کی حقیقت، اور جی سارا کچھ تفصیل سے اس میں بتا دیا گیا. اور جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تو وہاں قریش نے جب پیچھے سے شرارت کرنے کی کوشش کی، سازش کی کہ ان کو ہمارے حوالے کریں، اور کہا جی یہ آپ کے دین پہ کے بھی خلاف ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی غلط بات کہتے ہیں، تو وہاں نجاشی کے سامنے یہی صورت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کر سنائی. تو نجاشی نے سن کر کہا کہ جو اس صورت میں حضرت عیسیٰ کی حقیقت بتائی گئی ہے اس میں کوئی اور اصل میں کوئی فرق نہیں، ایک تنکا اٹھا کر ایک تنکے کے برابر کوئی فرق نہیں. اور پھر نجاشی ایمان بھی لے آیا. تو یہ ہے سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، بڑی عظیم شان صورت ہے، یہ بہت عظیم شان صورت ہے. یہ تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، عرض کی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں بھی گل گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. کہ دیکھیں اللہ کے نبی کس شان سے اللہ سے مانگ رہے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کا ڈر ہے کہ وہ میرے وارث بنیں گے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے ہاں سے ایک وارث عطا کر. بیوی بھی بانجھ ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، لیکن مجھے ایک وارث عطا کر، اولاد دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، یعنی آل یعقوب کی روایات کا. اور اے میرے پروردگار اسے پسندیدہ بنا دے، وہ تیرا پسندیدہ بندہ ہو. تو یہ دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے فوراً جواب دیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک ایسے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی پیدا نہیں کیا، اس نام کا کوئی نہیں آیا دنیا میں. زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے یہاں کیسے بچہ ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے میں بالکل سوکھ چکا ہوں، بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ آسان ہے، اور اس سے پہلے میں نے تجھے پیدا کیا اور تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود بھی نہیں تھا. زکریا نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم مسلسل 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، یہ نشانی ہے. پس وہ اپنی قوم کے سامنے آیا، پس وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا، اور اس نے انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو. پھر حضرت یحییٰ جب آئے، پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ہم نے کیا ہدایت دی، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. کتاب کون سی تھی؟ تورات. اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم عطا کیا. حضرت یحییٰ اللہ کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ سے پہلے آئے، اور حضرت عیسیٰ ہی کی منادی وہ کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ ہی کی دعوت دے رہے تھے کہ وہ آنے والے ہیں، ان پہ ایمان لاؤ. اور وہ بڑا نرم دل وحنان من لدنا، اور وہ ہماری طرف سے بڑا ہی رقیق القلب اور پاکیزہ اخلاق والا تھا، اور وہ متقی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اور اپنے والدین کے ساتھ فرمانبرداری کرنے والا، اور وہ جبار اور نافرمان نہیں تھا. سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کریں، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی کونے میں چلی گئی اور اس نے ان سے پردہ کر لیا، درمیان میں رکاوٹ کھڑی کر لی، تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا، اور وہ اس کے سامنے مکمل ایک مرد کی شکل میں نمودار ہوا. فرشتہ بھیجا جو انسانی شکل میں اس کے پاس آیا.
مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، فرشتہ ہوں، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ کہ بشر سے مراد کو یعنی جو شرعی رشتہ ہوتا ہے قانونی، وہ اس طرح، اور نہ ہی میں کوئی ایسی بدکار ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی اسی حالت میں تیرا رب تجھے بچہ دے گا۔ تیرے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے احسان ہے، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، اور یہ ایسا کا معاملہ ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہو کر رہنا، اب ایسا ہی ہوگا۔ پس مریم کو اس بچے کا حمل ہو گیا، اور وہ اسے لے کر دور ایک جگہ پہ چلی گئی، وہاں سے نکل کر ایک دور جگہ پہ چلی گئی۔ پس زچگی کی تکلیف اسے کھجور کے ایک تنے کے پاس لے آئی، تو مریم نے کہا کہ ہائے میری بدبختی، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ اب یہ صرف یہ نہیں کہ وہ تکلیف کی وجہ سے کہہ رہی ہیں، نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ اب یہ بچہ جب پیدا ہوگا، ایک کنواری لڑکی کہ ہاں، تو وہ قوم کے سامنے کیسے جائے گی وہ بچہ لے کر، لوگ کیا کہیں گے، یہ پریشانی تھی جس کی وجہ سے وہ کہہ رہی کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ تو اس کے نیچے سے فرشتے نے اس کو پکارا کہ تو غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، اللہ نے انتظام کر دیے کھانے پینے کے، نیچے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ پس تو کھجور کے اس تنے کو اپنی طرف کھینچو، ہلاؤ، یہ تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ اب یہاں ہم غور کریں کہ ایک عورت زچگی کی حالت میں، سب سے زیادہ کمزوری کی حالت، اور عام بھی کہ کھجور کا تنا کسی عورت کو کہیں ہلا سکتی۔ میں نے ایک دفعہ تجربہ کیا، کھجور ہم نے اکھاڑنی تھی، تو 10-12 ہم لگے اس کو کرنے، تو وہ ہل ہی نہیں رہی تھی، ہم سمجھنے کہ شاید نکل آئے، 10-12 بندے ہلا رہے، ہل نہیں رہی۔ تو زچگی کی حالت میں ایک عورت، اس کو کہا جا رہا ہے کھجور کے تنے کو ہلائیں، وہ کھجوریں گرائے گی۔ یہ جو ہے، یہ ہے اسباب اختیار کرنا، یعنی انسان کا کام ہے کہ جو کچھ وہ کر سکتا ہے نا وہ کرے، ورنہ کوئی ہلے گی کھجور نہیں، لیکن آپ کو ہاتھ ضرور لگانا ہوگا، کوشش کر دیں ہلانے کی، آگے اللہ ہلا لے گا خود اور کھجوریں اوپر گریں گی، لیکن آپ کو ہاتھ ہلانا ہوگا، جتنا کر سکتے ہیں ہم کریں، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے، یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو اس نے فرمایا کہ آپ اس کو ہلائیں، یعنی کوشش کریں، حالانکہ ہلنا کیا تھا اس نے، اور تر و تازہ کھجوریں آپ کے اوپر یہ گرائے گا، بس کھائیں اور پئیں اور آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور اگر کسی انسان کو دیکھیں تو کہہ دیں کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اس کا مطلب کہ ایسا روزہ بھی بنی اسرائیل میں رکھا جاتا تھا کہ جس میں بات نہیں کرنی، جس کا چپ کا روزہ، تو گویا کہ انسان دیکھیں تو اشارہ کر دیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کسی انسان سے بات نہیں کرنی۔ اب بچہ پیدا ہوا، پھر وہ اسی کو لے کر اٹھا کر لوگوں کے سامنے آتی ہیں، اپنی قوم کے سامنے۔ قوم کون ہے؟ بنی اسرائیل جی۔ اور وہ اس بچے کو لیے ہوئے، اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا کہ اے مریم، تو نے تو بڑا پاپ کر دیا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار تھی، نہ تیری ماں بدکار تھی نہ باپ، یہ تو نے کیا کیا؟ ہارون کی بہن کا مطلب ہے حضرت ہارون کے قبیلے کی عورت، حضرت ہارون کے قبیلے کی عورت، یہ عربی میں کہا جاتا ہے کسی کا بھائی، یعنی اس قبیلے کا فرد۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں بچہ ہے، اور زیادہ غصے میں آئے کہ ہم جو گود میں بچہ ہے اس سے کیسے بات کریں؟ تو حضرت عیسیٰ بول اٹھے، بچہ بول اٹھا، اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے ببرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور مجھے اس نے وصیت کی، تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھے وصیت کی ہے میری والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کی، اور مجھے جبار
اور بدبخت نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ بچہ ماں کی گود میں بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس نے بابرکت بنایا۔ تو یہی گفتگو حضرت عیسیٰ نے گود میں کی، یہی گفتگو بڑے ہو کر کی۔ تو اب دیکھیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش معجزانہ، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور بنی اسرائیل نے جب الزام لگایا حضرت مریم پہ تو ماں کی گود میں گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس نے کتاب دی۔ اب اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور انہیں اپنی طرف سے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اس قوم کا۔ تو اصل میں جس مسیح کا وہ انتظار کر رہے ہیں نا، اب یہودی اب انتظار کر رہے ہیں ہمارا مسیح آنے والا ہے، مسیح آنے والا ہے، تو وہ مسیح تو آ چکا تھا، وہ مسیح آ گیا نا، جس کو مانا ہی نہیں انہوں نے، اس مسیح کا تو انکار کر دیا، اور آج انتظار کر رہے ہیں وہ جی مسیح آنے والا ہے، ہمارا مسیح آنے والا ہے۔ وہ مسیح تو آ گیا، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس نے بابرکت بنایا، اور مجھے بنایا میری والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا، اور مجھے جبار اور بدبخت نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حق بات جس میں یہ شک کر رہے ہیں، یہ ہے حضرت عیسیٰ کی حقیقت۔ تو اللہ کے بیٹے نہیں جس طرح انہیں سمجھا ہوا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی پیدائش معجزانہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے کلمہ کن سے، فرمان سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہے سچ بات جس میں یہ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی گویا کہ دعوت ہے۔ پھر آ کر انہوں نے دعوت دی، جب آ کے بتایا میں اللہ کا رسول ہوں بڑے ہو کر، تو یہی دعوت دی کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور مختلف گروہوں نے آپس میں اس معاملے میں اختلاف کیا، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن، جس دن وہ بڑا دن دیکھیں گے، قیامت کا دن۔ اس دن کیا خوب وہ سن رہے ہوں گے اور کیا خوب وہ دیکھ رہے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، یعنی اچھی طرح نظر آ رہا ہوگا اور اچھی طرح سن رہے ہوں گے سب کچھ، جس دن ہمارے پاس آئیں گے، مگر ظالم آج واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک چیز آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ذکر آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی اس کا بیٹا نہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ آگے فرمایا کہ پاک ہے وہ، اس کے اولاد ہو، وہ تو جب کسی کام کا فیصلہ چاہتا ہے تو کون کہتا ہے ہو جاتا ہے، کیوں ضرورت کیوں ہے اس کو بیٹے کی؟ دیکھیں ہمیں آج انسانوں کو بیٹے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہر ایک کو پتہ ہے بوڑھا ہونا ہے، مر جانا ہے، یہ پتہ ہے نا، اتنا ختم جا رہے ہیں، مرنا ہے، ہر ایک دیکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے بیٹا نہیں ہوگا تو آگے نسل کیسے چلے گی، میرا نشان کیسے رہے گا، آگے مجھے سنبھالے گا کون، یا میرا اگر حکومت ہے تو بیٹا نہیں تو حکومت کون چلائے گا، کاروبار ہے تو بیٹا نہیں تو کاروبار کون چلائے گا، یہی ہے محتاجی ہے نا انسان کی، بے بسی، اس لیے بیٹے کی ضرورت ہے۔ ورنہ اگر کسی کو پتہ ہو کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں تو کوئی اپنے زندہ ہوتے ہوئے حکومت بیٹے کو دیتا ہے؟ انسانی تاریخ دیکھیں نا، آج 100 سال کے بھی ہو جائیں نا، ہلنے کے قابل نہیں تو بیٹے کو نہیں دیتے، اقتدار اپنی زندگی میں کو دیتا نہیں دیتا۔ تو بیٹا کیوں ہے، کیوں ضرورت ہے کہ انسان بے بس سے محتاج ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جو کچھ کرنا ہے کلمہ کن سے کرنا ہے، محتاج نہیں ہے اس کے بیٹے ہوں، وہ حی القیوم ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹوں کی؟ یہ تمہیں ضرورت ہے، باقی سارے اللہ کی مخلوق ہیں، جو بھی انسان ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، بیٹے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ اور انہیں خبردار کر دیں حسرت کے دن سے، اس دن جب پچھتائیں گے، جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایمان نہیں لا رہے۔ بے شک ہم ہی زمین اور اس کے اوپر جو کچھ ہے اس کے وارث بننے والے ہیں، اور ہماری طرف ان سب کو پلٹا کے لایا جائے گا، دنیا سے واپس ہمارے پاس۔
اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں، بے شک وہ سچا انسان، راست باز انسان اور نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا جان، ان چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس حقیقی علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، بس میری پیروی کریں، میں آپ کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے یہ ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے تم عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ اور پھر تم شیطان کے دوست بن جاؤ۔ والد نے کہا، کیا ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے بیزار ہے، میرے معبودوں کو چھوڑ رہا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، الہ نہیں کہا، آلہہ، بہت سارے معبود، الہ کی جمع آلہہ۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوا اللہ کے سوا کو ایک بنا کے بس کافی ہے جی، نہیں، جب اللہ کے سوا معبود بنتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں میں تعداد پہنچتی ہے، کوئی نہیں، ہر کوئی بناتا جاتا ہے نا، جہاں چاہ بنا لیا جی، تو ہر چیز کو ڈرنے لگے، اس کا پوجنا شروع کر دیا، کسی سے امید وابستہ کر کے اس نے پوجنا شروع کر دیا۔ تو باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے برگزشتہ ہو چکا ہے، یعنی منہ موڑ رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جاؤ، چھوڑ دو مجھے، نکل جاؤ یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ ابراہیم نے کہا کہ سلام تم پر جی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی معافی مانگوں گا، دعا کروں گا اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، بے شک وہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے، میرا باپ مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ تو یہ وعدہ تھا جو حضرت ابراہیم نے کیا تھا، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں کہ ابراہیم نے جو دعا کی تھی باپ کے لیے، مشرک باپ کے لیے، وہ اس وعدے کی بنیاد پہ تھی۔ لیکن جب پتہ چل گیا ابراہیم کو کہ باپ اللہ کا دشمن مرا ہے کفر پہ، تو حضرت ابراہیم نے برات کا اعلان کر دیا، اور ابراہیم نے کہا، اور میں تجھے بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا چھوڑتے ہو، پوجتے ہو، پکارتے ہو، ان کو میں چھوڑ رہا ہوں، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں ہوں گا۔ پھر جب وہ ان سے اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان سب سے الگ ہو گیا، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اور ہر ایک کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا، اور ان کو ہم نے سچی ناموری عطا کی۔ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کریں، بے شک وہ چنا ہوا اور رسول اور نبی کا مخلصاً، یعنی جسے اللہ نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، اور ہم نے طور کی دائیں جانب اس کو پکارا اور سرگوشی کے لیے اسے اپنے قریب کر لیا، یعنی ہم کلامی کی اللہ تعالیٰ سے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی، ہم نے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کریں، بے شک وہ وعدے کا سچا اور وہ رسول اور نبی تھا، نبی بھی تھا رسول بھی تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کریں، بے شک وہ راست باز اور نبی تھا، ہم نے اسے بلند درجے پہ اٹھایا۔ ادریس جو ہیں یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، یہ حضرت نوح سے پہلے ہیں، حضرت نوح سے پہلے آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر نبیوں میں سے اللہ نے انعام کیا، یہ آدم کی اولاد میں سے بھی ہیں، یعنی حضرت ادریس، اور ان کی اولاد میں سے بھی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم کی نسل سے بھی، اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی نسل سے بھی، اور ان میں سے کہ جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا، یعنی نبوت کے لیے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر ان کے بعد ان کے ایسے برے جانشین بنے خلف کہ جنہوں نے نماز بھی ضائع کر دی اور خواہشات کی پیروی کی، اور عن قریب یہ انجام سے دوچار ہوں گے، اس اللہ کی نافرمانی اور بیرا روی کے انجام سے دوچار ہوں گے، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، وہ حق نہیں مارا جائے گا۔ ہمیشہ کے باغات جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ کیا ہے،
بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. غیب میں یعنی انہوں نے دیکھا نہیں جنت کو، غیب میں اللہ نے وعدہ کیا. وہاں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، بس صرف اور صرف سلام ہی ہوگا، ہر طرف سلام ہی کی آوازیں آئیں گی، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام رزق ہوگا. صبح و شام کا رزق ہر وقت، یہ مطلب نہیں کہ صرف ناشتہ ملے گا اور رات کا کھانا. جب صبح و شام کہتا ہے کہا جاتا ہے یعنی ہر وقت. یہ وہ جنت ہے کہ جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اس کو وارث بنائیں گے جو متقی ہوگا. اور اب آگے فرشتے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، ہم خود اپنی مرضی سے نہیں بھیج لے کر آتے، جب اللہ بھیجتا ہے تو ہم آتے ہیں، اور ہم آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو پیچھے ہے، جو اس سامنے ہے. اور تیرا رب بھولا ہوا نہیں ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہ بھول جائے وہی بھیجنی تھی اللہ کو یاد نہیں رہا. فرمایا کہ وہ بھولنے والا نہیں، اور ہم اس کے حکم سے آتے ہیں. آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پہ ڈٹ جائیں. کیا تو اس کا کوئی ہم پلہ کیا تم اس کے کسی ہم پلہ کو جانتے ہو؟ کوئی ہے اس کے ہم پلہ کہ جس کا تمہیں پتہ ہو؟ اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے پہلے اسے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ان سب کو اور شیاطین کو جمع کر کے لائیں گے، اور پھر ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل کھڑا کر دیں، گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، گھٹنوں کے بل انہیں بٹھا دیں گے جہنم کے گرد. اور پھر ہم اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ان میں سے کون جہنم میں داخل ہونے کا زیادہ حقدار ہے، کس کو جہنم میں داخل ہونا چاہیے، اور تم میں سے ہر کوئی اس پہ وارد ہونے والا ہے. یہ تیرے رب کا حتمی وعدہ ہے. پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جن نے تقوی اختیار کیا، اور ظالموں کو ہم اسی میں پڑا رہنے دیں گے. یعنی ہر ایک کو دکھائی جائے گی جہنم، اور جو متقی ہیں ان کو اللہ بچائے گا اس سے، اور جو ظالم ہیں ان کو وہیں پھینک دیا جائے گا. اور جب ان کے سامنے جب انہیں ہماری واضح آیات سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے کون مقام اور مجلس کے لحاظ سے بہتر ہے، کس کی جگہ بہتر ہے، کس کی مجلسیں شاندار ہیں. وہ کہتے ہیں گویا کہ ہماری مجلسیں شاندار ہیں، ہمارا مرتبہ زیادہ بڑا ہے دنیا میں. اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا کہ جو ان سے بہتر تھیں ساد و سامان کے لحاظ سے اور شان و شوکت کے لحاظ سے، ان سے بہتر تھی ہر لحاظ سے، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا تو یہی انجام ان کا بھی ہوگا. کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں ہو تو رحمان اسے اور زیادہ گمراہی میں ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ دیکھ لیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یا عذاب یا قیامت کی گھڑی، تو پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون برا ہے مکان کے لحاظ سے اور کون کمزور ہے لشکروں کے لحاظ سے، کس کے لشکر کمزور ہیں اور کون دنیا میں مقاموں کے لحاظ سے برا ہے. اور جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اللہ ان کی ہدایت کو بڑھائے گا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں بدلے کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ مجھے مال و اولاد دیا جاتا رہے گا، مسلسل مجھے یہ سب نعمتیں ملتی رہیں گی؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ اللہ نے لکھ کے اسے دی یہ بات؟ ہرگز نہیں. جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور اس کے عذاب کو ہم اور بڑھائیں گے، اسے مزید عذاب میں اضافہ کریں گے. اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم ہی اس کے وارث ہوں گے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. ان لوگوں نے اللہ کے سوا آلہہ معبود بنائے ہوئے ہیں تاکہ یہ ان کے پشتی بان بنے، تاکہ وہ ان کے مددگار بنے، ان کے حامی ہوں. ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن کے کھڑے ہوں گے. یعنی ایک آخرت میں وہ انکار کریں گے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، اور ان کے مخالف بن جائیں گے وہ کہ یہ ظالم ہمیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم
شیاطین کو کافروں پہ بھیجتے ہیں کہ وہ انہیں اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں مومنوں کے خلاف، بس ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں، ہم ان کے لیے سب کچھ شمار کر کے رکھ رہے ہیں، ہم گن رہے ہیں ان کی ایک ایک شرارت حرکت کو۔ اس دن کو یاد کریں کہ جس طرح ہم متقی لوگوں کو وفد کی شکل میں رحمان کے پاس لائیں گے، معزز مہمانوں کی طرح انہیں اللہ کے ہاں لایا جائے گا متقی لوگوں کو، اور مجرموں کو ہم پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لائیں گے، جس طرح جانوروں کو ہانک کر لے جایا ہوتا ہے پانی پلانے کے لیے، اس طرح ہم لائیں گے۔ وہ شفاعت کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے کہ جس کے لیے رحمان نے کوئی وعدہ کیا ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، بے شک تم نے بڑی سنگین بات کہی ہے، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، گر پڑیں، کہ انہوں نے رحمان کا لیے بیٹے کا دعویٰ کیا۔ یعنی اتنی سنگین بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، پہاڑ اس سے گر پڑیں، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کا کوئی بیٹا ہے؟ اور رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سب رحمان کے پاس بندے کی حیثیت سے آنے والے ہیں۔ جو بھی آسمان و زمین میں ہیں، اللہ کے نبی ہوں، صالحین ہوں، سب اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے اس کے بندوں کی حیثیت، بندے کی حیثیت سے ہر ایک آنے والا ہے رحمان کے پاس، اور اس نے ان کو شمار کر کے گن گن کے رکھا ہوا ہے، اور ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ ہر ایک نے بندے کی حیثیت سے آنا ہے اور ہر ایک اکیلا آئے گا، کوئی لشکر کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پہ آسان کر دیا ہے تاکہ آپ متقی لوگوں کو خوشخبری دے دیں اور اس جھگڑالو ہٹ درم قوم کو خبردار کر دیں، یعنی مخاطب جو اس وقت تھے ہٹ درم جھگڑالو، ان کو خبردار کر دیں۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے، کیا تم آج ان میں سے کسی کا وجود محسوس کرتے ہو؟ اور کیا کسی کی کوئی کہیں سرسراہٹ تمہیں کو محسوس ہوتی ہے؟ یعنی کسی کا وجود، کوئی شکل، کوئی آواز معمولی کسی کی کہیں آ رہی ہے؟ کدھر گئیں وہ ساری قومیں کہ نام و نشان مٹ گئے ان کے؟ تو آج یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی زوال نہیں، تو ان کا بھی یہی اشر ہونے والا ہے۔ تو یہاں سورہ مریم ختم ہوئی اور آگے سورہ طٰہٰ آ رہی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ وہی صورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، جب وہ اپنے بہنوئی اور بہن کے گھر گئے اور ان کو مارا کہ وہ قرآن سن رہے ہیں۔ تو یہی وہ صورت ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور طٰہٰ حروف مقطعات ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، یعنی اس لیے کہ آپ اب پریشان ہوں، یہ ایمان نہیں لا رہے اور غم میں نہیں، اس لیے نہیں قرآن نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ تو صرف اور صرف یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے کہ جو ڈرتا ہے۔ یہ انتہائی اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وہ رحمان جو عرش پہ جلوہ فرما ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے زمین کے اندر۔ اور اگرچہ تم بات کو بلند آواز سے کہو تو بے شک اللہ تو خفیہ چپکے سے کہے گی بات کو بھی جانتا ہے، اور اس سے بھی مخفی تر۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ اب یہ واقعہ شروع ہو گیا حضرت موسیٰ کا آگے، کب کہ جب حضرت موسیٰ مدین سے واپس آ رہے تھے مصر میں ہی انہیں راستے میں نبوت ملی۔ تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی طرح بغیر مانگے نبوت ملی ہے۔ حضرت موسیٰ مدین سے چلے تو کوئی نبوت لینے نہیں آ رہے تھے، وہ تو گزرتے ہوئے دیکھا روشنی، ادھر آ گئے، ادھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہیں آگے آ رہا ہے نا ذکر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح اللہ اپنے انبیاء کو نبوت عطا کرتا ہے، وہ کو پہلے سے نبوت کے طلبگار نہیں ہوتے، تیاری نہیں کر رہے ہوتے اس کی۔
اور کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی جب اس نے آگ کو دیکھا اور اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی آگ کا انگارہ لے کر آؤں، یا میں اس آگ کے پاس کوئی رہنمائی پاؤں، کو راستے کے بارے میں خبر مل جائے۔ پھر جب اس آگ کے پاس آیا تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں ہوں تیرا رب، انی انا ربک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہوں تیرا رب، پس تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو طوا کی مقدس وادی میں ہے، اور میں نے تجھے چن لیا، پس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سن۔ میں نے تجھے چن لیا نبوت کے لیے، اب آئندہ جو وحی کی جاتی ہے اسے سنیں، اور وہی کیا ہے وہ؟ بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اسے چھپا کے رکھوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، تاکہ صحیح طرح امتحان ہو، اس لیے میں قیامت کا ٹائم نہیں بتاؤں گا کب آنے والی ہے۔ اور جو شخص اس پہ ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کا پیرو بنا ہوا ہے، وہ تمہیں اس سے روکنے نہ پائے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور اس کے ذریعے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور اس سے میں اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ جب موسیٰ نے اس کو پھینکا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لیں اور ڈرے نہیں، ہم اسے اس کی پہلی حالت پہ لوٹا دیں گے، اسی طرح کر دیں گے جیسے پہلی تھی، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالیں کہ وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ ایک دوسری نشانی ہے، پہلی لاٹھی، دوسرا ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ جاؤ فرعون کے پاس، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ موسیٰ نے کہا، دعا کی کہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میرے قوت بازو کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، بے شک تو ہمیں دیکھتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، تیری دعا قبول کر لی گئی، جو کچھ تم نے مانگا وہ تجھے دے دیا گیا، یعنی ساری یہ دعائیں، اور ہم نے ایک اور مرتبہ بھی تجھ پہ احسان کیا، اس سے پہلے بھی ہم تجھ پہ احسان کر چکے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی، جس طرح کہ وحی کی جاتی، جس طرح کہ وحی ہونی چاہیے، ان کے دل میں بات ڈالی کہ اس بچے کو صندوق میں بند کرو اور اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، اور دریا اس کو ساحل تک پہنچا دے گا، اور پھر میرا اور اس کا دشمن یعنی فرعون اسے پکڑ لے گا، اور میں نے تجھ پہ اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی تاکہ میری آنکھوں کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہاری بہن چلی جا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو اس کی کفالت کریں، تو ہم نے تجھے تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور پھر تم نے ایک انسان قتل کیا اور ہم نے تجھے غم سے نجات دی، اور پھر تمہیں خوب آزمایا۔ پھر تو مدین میں کئی سال تک ٹھہرا رہا، پھر تو ایک مقررہ وقت پہ آ گیا ہے موسیٰ، جو وقت ہم نے رکھا ہوا تھا، یہاں تجھے نبوت دی جائے گی، اب ان سارے مراحل سے گزر کر تو خود یہاں پہنچ گیا۔ تو یہ پوری تفصیل آگے حضرت موسیٰ کی پیدائش کے بعد جو کچھ ہوا، یہ سورہ قصص میں آگے آ رہی، وہاں انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے کہ کس طرح موسیٰ کو دریا میں ڈالا گیا، پھر فرعون کے محل میں پہنچے، دودھ پلانے والا واقعہ، وہ سارا آگے سورہ قصص میں آ رہا ہے۔ اور میں نے خاص تجھے اپنے لیے چن لیا، اپنے لیے بنا لیا تجھے، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری آیات کے ساتھ اور میری یاد میں کمی نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، انہوں نے دعا کی، اس نے سرکشی کی ہے، اور اس سے نرم بات کرنا،
شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ تو ان دونوں نے دعا کی کہ ہمارے پروردگار ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پہ دست درازی کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور اسے کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب نہ دے۔ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام اس پہ ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پہ ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر اس کی رہنمائی کی، ہر چیز کو وجود بخشا اور پھر اس کی ہر چیز کی رہنمائی کی۔ فرعون بولا کہ پھر پہلی گزری ہوئی قوموں کا کیا حال ہے، وہ کدھر گئیں؟ موسیٰ نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں درج ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ وہ بھٹکتا ہے۔ وہ جس نے آسمان کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے، اور آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے پیدا کیے، کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ اسی زمین میں سے فرمایا پہلے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لٹائیں گے قبر میں، پھر سور پھونکا جائے گا تو اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ تو یہ سورہ 55 آیت نمبر 55 سورہ طٰہٰ کی ہم نے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ اگلا حصہ سورہ طٰہٰ کا کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔